اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اصحاب کہف کے نام لکھ کر پرس میں رکھ لیں، دولت آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ کتنا آسان سا یہ ایک کام جو میں آج آپ کو یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ بھئی آپ وظائف نہیں پڑھ سکتے، آپ تسبیح نہیں پڑھ سکتے، آپ ذکر نہیں کر سکتے، آپ سے دین کے کاموں میں محنت نہیں ہوتی کچھ بھی، مطلب ہر طرف سے آپ رہ گئے ہیں، تو یار اتنا سا کام تو آپ کر سکتے ہیں، اتنا سا تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو شیئر ہو گئے اسکرین کے اوپر یہ نام، آپ یہ اصحاب کہف کے یہ نام ہیں، یہ آپ لکھ لیں کاغذ پر، سیاہ رنگ کی سیاہی سے سفید کاغذ پر، یہ آپ لکھ لیں اور لکھ کر اپنے پیسوں والی جگہ پہ، جہاں بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں، پرس میں رکھتے ہیں یا گھر میں رکھتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں، جہاں بھی رکھیں گے پیسوں کے ساتھ، جہاں بھی پیسے رکھنے کی آپ کی جگہ سنبھال لیں، اب اس پہ لکھ کر رکھ لیں اور پھر آپ بس چھوڑیں اور ویٹ کریں کہ پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسہ جو ہے وہ دولت کس طرح آپ پہ مہربان ہوتی ہے، آپ پہ فدا ہوتی ہے، اور کن کن راستوں سے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے پاس پیسہ دیتا ہے، اور کیسے کیسے وہ پیسہ جو آپ نے رکھا، یہ جو رکھا ہوا ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے، تو آپ کا کس طرح سے ملٹی پلائی ہو رہا اور بڑھ رہا ہے۔ یہ برکتیں آپ اصحاب کہف کے ان ناموں سے آپ یہ دیکھیں گے۔ محبت کے لیے بھی بڑا زبردست ہے یہ نقش، اگر اس کو کسی شخص کی تصویر کے ساتھ رکھا جائے لکھ کے ان اسماء کو، تو وہ بھی کشش کا کام کرتا ہے۔ لیکن ہم ابھی اس طرف نہیں جا رہے، میرا مقصد جو ہے وہ صرف آپ کو دولت میں اضافے کے لیے بتانے کا عمل تھا۔ وہ اس لیے یہ بتانے کی ضرورت پڑی کہ بہت سارے دوست پھر کمنٹ کر کے یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جی شاہ صاحب آپ نے بتایا تھا یہ وظیفہ 1000 دفعہ، وہ 500 دفعہ پڑھنا، یہ بولا ہم تو پہلے پڑھ کے بالکل بیمار ہو چکے ہیں اور ہمیں اثر نہیں ملتا۔ تو پھر ایک چیز اس میں ضرور دیکھ لیجئے گا، وہ یہ کہ یہ کہا گیا، یا میں نے کہا کہ آپ اصحاب کہف کے نام لکھ کر پرس میں رکھ لیں۔ اب دیکھیے اس کی لکھنے کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہے کہ اس کے لکھنے والا آدمی جو ہے وہ شریعت کا پابند ہو، وہ اس کے لکھنے والا جو بندہ ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ نا یار، کہ ہم اپنے ان گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اتنی گناہگاری کی کنڈیشن کے اندر اب یہ کچھ چیزیں لکھیں، اور کیا اس میں مجھے بتائیں پھر کیا اس سے ہوگا؟ کرنا کیا پڑے گا؟ تو کرنا تو صرف سمپل سا پڑے گا کہ یار اب میں بھی گناہ گار ہوں، ہر بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف 2 نفل پڑھنے ہیں اور اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور اللہ سے توبہ، یہ توبہ سچی توبہ جس کے بعد واپسی نہیں ہوتی کہ اللہ بس مجھ سے جو ہو گیا، اب میں آگے سے نہ گناہ کروں، مجھے طاقت بھی عطا کر دے، شیطان سے لڑنے کا حوصلہ اور طاقت ہمت بھی دے دے، اور پھر میں اس کے بعد یہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بس آپ نکل گئے گناہوں سے، ختم ہوگی باتیں، اب آپ نے پابندی کرنی نماز کی، جس کی حلال کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اب آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ یہ لکھنے کے قابل اب آپ ہو گئے، ایسے ہوں گے آپ لکھنے کے قابل۔ ایسے نہیں کہ جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی بچہ بچی ہو، اس نے کہا چلو جی تو آسان سا کام ہے، نام بھی انہوں نے اسکرین پہ دے دیے ہیں، یہ پاس کرتے ہیں، اسکرین شاٹ لیتے ہیں، یہ لکھتے ہیں یا اس کا پرنٹ نکالتے ہیں، پرس میں رکھ لیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے سب کچھ، اتنا ایزی ہو جاتا نا میرا بیٹا، تو پھر ہر آدمی جو ہے اس وقت ارب خرب پتی جو ہے نا، صرف یہی نام لکھ کے، بلکہ یہ نام لکھ کے اگر ہم اپنے اسٹیٹ بینک میں ڈال دیتے تو پھر IMF سے بھی پیسوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو درست بھی کرنا ہے پہلے، اس کے بعد پھر ان چیزوں کا آپ نے اثر دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کی نیتوں سے سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی رحمت اللہ، ہم اکثر نہ بندے، بتا انسان بڑا ناشکر ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں کچھ چیزیں عطا ہونے سے رہ جاتی ہیں نا، اس پہ شکوے ہم کرنے بیٹھ جاتے ہیں تقدیر کے ساتھ۔ اللہ نے ہم پہ کتنی رحمتیں کی، کہ آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا کہ نیکی کا سوچتے ہو اور نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی پرفارم کر دیتے ہو تو 10 گنا اس کا اجر زیادہ لکھا جاتا ہے۔ گناہ کے بارے میں آپ لاکھ سوچتے رہو، جب تک آپ کرو گے نہیں وہ لکھا نہیں جائے گا، اور جب کرو گے تو صرف وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم یہیں پر بھی کر دیا بندے کے اوپر، جو ہم سمجھ ہی نہیں رہے، ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں صرف وہ نظر آ رہا ہے کہ جو دوسروں کو ملا ہوا ہے، جو شاید ہمارے پاس نہیں ہے، بس اس کے شکوے ہماری زبان پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا سب سے بڑا فالٹ ہے، ہمارے ڈاؤن فال کا، یا ہماری مالی طور پر دوسری پریشانیوں کا ہماری زندگی میں آ جانا، کہ ہم شکر ہی ادا نہیں کرتے۔
تو اللہ تو کہتا کہ یار جو میں نے تمہیں دیا ہے پہلے اس کا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں اور زیادہ دوں. تو شکر گزار بنے، شکوہ گزار نہ بنے آپ. شکوے ہر وقت زبان پہ رہ جائے انسان کے، یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے. تو خیر آپ نے یہ سب کچھ اس طرح کرنا ہے میرے بھائی، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اس کے بعد یہ لکھ کے رکھ لینا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہاں اس خاص عمل کی اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیں چینل کو، لائک کمنٹ شیئر کر دیں ویڈیو کو، اور خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام اور مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور دعا کی جائے گی، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.